مولانا ابو عبداللہ الحنفی کا شمار ان علماء کرام میں ہوتا ہے جن کو ویڈیو کے جواز کے بارے میں شرع صدر نہیں ہے، اس لیے اس ویڈیو میں چہروں کو غیر واضح کیا گیا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور اس کا احسان ہوا کہ یہاں ہم ایک بہت بڑے دینی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو حالات عالم اسلام پر ہیں اور باطل پوری محنت اور پورے وسائل کے ساتھ کسی طرح اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اور حق کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے، اسی سلسلے میں باطل نے ہمیشہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، لوگوں کو حقیقی مسلمانوں سے بدظن کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح اسلام پھیلانے والے لوگوں سے بدظن کرنے کے لیے مختلف حربے مختلف طریقوں سے استعمال کیے، اور انگریز کے اور عالم اسلام کے دشمنوں کے اس قسم کے چیلے انہوں نے پیدا کیے جنہوں نے اسلام کی دیواروں میں دراڑیں ڈالی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پورا کردار ادا کیا۔ آپ اگر اپنی ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بر صغیر میں انگریز آیا اور اسلام کو ہندوستان سے ختم کرنے کا ارادہ کیا تو بفضل تعالی اس دور میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد فرض ہونے کا فتویٰ دیا، اور ہندوستان دارالحرب ہے اس بارے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا۔ اس فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانان عالم علماء کی سرپرستی میں جمع ہو کر دشمنان اسلام کو اپنے وطن سے اپنے دیش سے نکالنے کے لیے تیار ہوئے اور باطل کا مقابلہ کیا۔ اسی فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے 1857 کی جنگ آزادی وقوع پذیر ہوئی اور 1857 کی جنگی آزادی مسلمانوں نے لڑی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والے آپ کو جیسا معلوم ہے وہی مسلک حقہ سے وابستہ علماء تھے جن کی سرپرستی میں مسلمان جہاد کر رہے تھے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے باطل کے مقابلے میں ڈٹے۔ اب جب انگریز نے یہ دیکھا کہ میرے پاؤں اکھڑ رہے ہیں تو انہوں نے ایک سازش کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی جتنی کتابیں لکھی اس میں اس نے اسی بات کو بار بار کہا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔
اس کی اس محنت کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں سے یہ جذبہ جو دشمنان اسلام کے خلاف پیدا ہوا ہے یہ نکل جائے۔ اب ایک طرف تو یہاں پر جہاد کی مخالفت کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا گیا، اور دوسری طرف اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ جو علماء اس وقت انگریز کی مخالفت میں برسر پیکار تھے، جو علماء مسلمانوں کی سرپرستی کرتے ہوئے عالم اسلام کی حفاظت کے لیے باطل کو دنیا سے مٹانے کے لیے کمر بستہ ہوئے تھے، اس خاص موقع پر جب کہ 1857 کی جنگ آزادی کا ماحول تھا، مالٹا اور کالا پانی کی جیلوں کو انگریز نے سچے اور پکے مسلمانوں سے بھر دیا تھا، اس خاص دور کے اندر جب کہ مسلمانوں میں اتحاد کی اور اتفاق کی ضرورت تھی، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ مسلمان ایک جھنڈے کے ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہو کر اس وقت باطل کا مقابلہ کریں، اس وقت اس خاص علماء کے خلاف جناب احمد رضا خان صاحب اٹھے اور اس قسم کے کفر کی مشین چلائی، کفر کی گولیاں چلائیں کہ کہیں ان کی عبارتوں کو گول مول کر کے کوئی عبارت صفحہ 1 سے لے کر کوئی عبارت دوسری صفحے سے لے کر اس کو ملا کر ایک کفریہ عبارت بنا کر اور لوگوں کے سامنے غلط انداز میں پیش کر کے علماء سے متنفر کیا، اور کن علماء سے؟ جو اس دور میں انگریز کے خلاف برسر پیکار تھے اور مسلمانوں کو ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی ان علماء کو بدنام کرنے کی کہ کسی طرح لوگ ان سے متنفر ہوں، جب ان سے متنفر ہوں گے تو پورے ہندوستان میں جہاد کی باغ دوڑ انہوں نے ہی سنبھالی ہے، جب ان سرپرستوں سے لوگ متنفر ہوں گے تو لا محالہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر مسلمان ان سے متنفر ہو کر ان کے مشن اور پروگرام اور کاس یعنی جہاد سے بھی متنفر ہوں گے، دور ہوتے چلے جائیں گے، یوں انگریز کی مخالفت میں کمی آتی چلی جائے گی۔ تو اس خاص دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر احمد رضا خان صاحب نے ایک تحریک اٹھائی، جس تحریک کے سلے میں انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کی اور ان کی عبارتوں کو گول مول کر کے اور نتیجہ ان کی عبارتوں سے خود نکال کر ایک واضح عبارت کو خود کسی طرف لے جا کر کفریہ مضمون بنا کر ان کی طرف تھوپ دیا، حالانکہ اس دور کے ان علماء نے جن علماء پر احمد رضا خان نے تنقید کی، ان کی عبارت کو الٹا سیدھا کر کے لوگوں کے سامنے غلط انداز میں پیش کیا، ان علماء نے اپنی زندگی میں اپنی عبارتوں کی وضاحت کر دی۔ جب ان علماء کی وضاحت ہو چکی تھی تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں اس معاملے کو دبا دینا چاہیے تھا، لیکن کس طرح دبا سکتے تھے؟ مشن اور پروگرام تو یہی تھا کہ کسی طرح لوگ ان علماء سے متنفر ہو کر اسلام کے حقیقی جانثاروں سے دور ہٹ جائیں۔ جبھی جناب احمد رضا خان صاحب نے اعلام الاعلام کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صاف طور پہ یہ لکھا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، جبکہ علماء اس دور میں ہندوستان کو دارالحرب کہہ چکے تھے کہ یہ دارالحرب ہے، یہاں انگریز کی حکومت ہے۔ لیکن اس دور میں انہوں نے کتاب لکھتے ہوئے اس بات کو واضح کیا اور انگریز کی حمایت کو اپنے اوپر لیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، اور ان علماء کو اس قسم کی عبارتوں کی طرف منسوب کیا جو عبارتیں ان کی نہیں تھیں۔ اب چونکہ وجہ یہ تھی کہ احمد رضا خان صاحب کی اپنی زبان اور ان کی کیبنٹ اور ان کے ساتھیوں کی جو کتابیں تھی اس میں وہ مضامین اور اللہ اور نبی اور اولیاء اللہ اور صحابہ کرام کی وہ گستاخیاں جمع تھی کہ جس کو چھپانا مقصد تھا۔ ظاہر بات ہے جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اپنی چوری کو چھپانے کے لیے
दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है और शोर करना शुरू कर देता है कि चोर चोर चोर, ताकि लोग समझें कि ये तो बिल्कुल पारसा है, बिल्कुल पाक साफ है, लिहाजा चोर तो कोई और होगा। लेकिन दर हकीकत ये अपने ऐब को छुपा रहा है, अपने ऐब को छुपाने के लिए इल्जाम किसी और की तरफ कर रहा है। हम शायद इस प्रोग्राम को तरतीब न देते जो आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे उलमाए किराम, उलमाए देवबंद की तरफ हर रोज और हर जुमा बरेलवी हजरात की मसाजिद के अंदर, रज़ाखानी हजरात की मसाजिद के अंदर हमारे उलमा की इबारतों को गोल मोल करके जो पेश किया जाता है और लोगों के जहनों में ये बात भरी जाती है कि ये हजरात उलमाए देवबंद नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखे रसूल हैं, रसूल को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, दुरूद को नहीं मानते, औलिया को नहीं मानते, और सीधा साधा लोगों के जहनों में उन्होंने ये बात और ये धोखा भर दिया और लोग उनको नबी की मोहब्बत में बहुत ऊंचा समझने लगे, बहुत अफजल और आला समझने लगे कि इस दौर में अगर कोई आशिक रसूल हैं तो लोग समझने लगे ये इनके अपने कुछ जाहिल किस्म के लोग इस बात को ये समझने लगे बस अगर आशिक हैं तो इस दौर के अंदर सिर्फ यही बरेलवी हजरात या रज़ाखानी हजरात हैं, बाकी उलमाए देवबंद को इन्होंने जी इतना ज्यादा लोगों के अंदर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस बदनाम करने के मिशन के बावजूद अल्लाह की तौफीक से उलमाए देवबंद का नाम आज भी बुलंदी के ऊपर है, उलमाए देवबंद के काम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदी पर है। हम आज की इस नशिस्त में इस बात को साबित करेंगे कि खुद चोरी करने वाला इस चोरी का इल्जाम दूसरे पे डाल रहा है और खुद बरेलवी हजरात की किताबों में अल्लाह और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और औलिया इज़्ज़ाम रहमहुल्लाह उनके बारे में बरेलवी किताबों में वो गुस्ताखियां और वो तौहीन आमेज इबारतें मौजूद हैं जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम के करने का मकसद भी यही है। ये हमारे भाई हैं, इनके कुछ अरसा पहले मेरे पास फोन आया था और इन्होंने मुझे फोन पर यह कहा कि आप बरेलवी हजरात के बारे में कुछ मालूमात रखते हैं, उनकी किताबों और इबारतों के बारे में। इनके जहन में अश्काल ये था कि इन्होंने उलमाए देवबंद की कुछ ऐसी किताबें मुताला की जिन किताबों के अंदर उलमाए देवबंद ने बरेलवियत का रद्द किया था और बरेलवी उलमा की वो इबारतें जिक्र की थी जो इबारतें अल्लाह और उसके नबी की गुस्ताखी पर मबनी है। तो उलमाए देवबंद ने अपनी किताबों में बताया लोगों को कि देखिए मलफूजात में अहमद रज़ा खान ने नबी की ये गुस्ताखी की, फतावा रिज़विया में अल्लाह ताला की ये गुस्ताखी की, नूरुल इरफान में अहमद यार खान गुजराती ने ये गुस्ताखी की, मिक़यास हनफियत में उमर शरवी ने ये गुस्ताखी की और आते गम में अबुल हसनात ने ये गुस्ताखी की। तो इनके जहन में ये बात आई, बरेलवी तो अपने आप को इतना बड़ा आशिक रसूल और दुरूद के मानने वाले, औलिया से मोहब्बत करने वाले लोगों के सामने बावर करवाते हैं, क्या आया इनकी किताबों में भी इस किस्म की इबारतें हो सकती हैं जो इबारतें उलमाए देवबंद ने इनकी तरफ मंसूब करके लिखी कि बरेलवियों की किताबों में ये है। तो इनके जहन में ये बात आई कि आप उन किताबों, असल किताबों से बरेलवी उलमा की वो इबारात दिखा दीजिए। तो मैंने आज का दिन इनको दिया था, लिहाजा इनका यहाँ जमा होना और हमारे यहाँ किताबें बरेलवी हजरात की लेकर आना इसी सिलसिले की कड़ी है कि इनके सामने, इनके जहन में जो अश्काल है कि आया क्या बरेलवी उलमा की असल किताबों में वाकई वो बातें हो सकती हैं जो उलमाए देवबंद ने लिखी हैं, इनकी तरफ मंसूब करके कि बरेलवी हजरात ये नबी के बारे में और अल्लाह के बारे में कहते हैं। तो आइए इस बात को शुरू करते हैं और बरेलवी कुतुब का आपको चंद मुताला कराते हैं, उसकी सैर कराते हैं। आप देख लीजिए कि जो लोग सारी जिंदगी उलमाए देवबंद को बदनाम कर रहे थे और अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी का ताना दे रहे थे, उनकी अपनी जबान और उनकी अपनी तहरीर और उनकी अपनी किताबें किस तरह की हैं।